یہ آپ پر ڈپینڈ ہے۔ صحیح غلط کا فیصلہ کر کے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں۔ کون آدمی افطار کروا رہا ہے، کون دیگ بنا رہا ہے، یہ فیصلہ آپ کو ہی کرنا ہے، کس کے ہاں کا افطار کرنا ہے اور کس کے ہاں کی سحری کھانا ہے۔ یہ اگر کلیئر ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس کا پیسہ صحیح نہیں ہے، تو پرہیز کرنا چاہیے۔ آدمی بھی صحیح نہیں ہے، پیسہ بھی صحیح نہیں ہے اس کا، تو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ بھائی آدمی صحیح ہے، پیسہ بھی صحیح ہے، دعوت قبول کرنا چاہیے، دعوت قبول کرنا چاہیے، کوئی دقت نہیں، لیکن تمیز کے ساتھ، تمیز کے ساتھ۔ کیا ہے، فتوے کی زبان میں یہاں بیٹھ کے ہم بات نہیں کر سکتے۔ ہر مسلمان کا کام ہے کہ صحیح غلط کی تمیز کرے، وہ رہے ایسا۔ جو لوگ شب قدر میں سو جاتے ہیں، یہ بھی ایک وضاحت کرنی ہے، وہ گنہگار ہیں، وہ سو جاتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، یعنی خدا رسول کے فرمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہم کو جو سمجھ میں آئے گا ہم ویسا کریں گے، خدا رسول جیسا کہے گا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ویسا کریں۔ یہ جاگنے کی رات ہے، جاگیے کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ سو رہے ہو، ظاہر بات ہے گنہگار ہو گیا، یا پھر اللہ فرما رہا ہے ایمان احتساب کے ساتھ جاگو، ہم دیگ کے ساتھ، بریانی کے ساتھ جاگ رہے ہیں۔ غلط ہے جی، غلط ہے جی۔ ہم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ رات دیگ اور بریانی بنانے کے لیے نہیں ہے بھائی۔ آپ کو اتنا کھلانے کا شوق ہے، شوق ہے، تو آپ نے اس سے پہلے 2 عشرے گزر گئے، اس میں کھلا دیے ہوتے، اس میں کھلا دیے، افطار کروا دیے ہوتے، کھلا دیے ہوتے آپ بریانی پلاؤ بنا کے۔ یہ جو شب قدر ہے، یہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جاننے کی، جس کی وضاحت میں کر رہا ہوں، تو بچنا چاہیے پھر اس نقطۂ نظر سے، ہمت افزائی نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو، نیکی سمجھ رہے ہو آپ، بڑا کام کر رہے ہو آپ، پیسہ آگے ادھر ادھر سے، اس لیے آپ کو بھی صحیح غلط کا خیال ہونا چاہیے۔ اور اس موقع پر اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ نہیں، جو کام ہونا چاہیے اس رات میں وہ کام نہیں ہو رہا، بیٹھے صاحب ہلہ گلا کرتے دیکھ کے پاس، اب آئیے صاحب سحری کیجئے صاحب، جب آپ یہ کام نہیں کرتے تو یہاں آ کے سنتے، کچھ مہربانی فرماتا اللہ آپ پر۔ اب آپ کو کسی نے بتا دیا کہ دیگ بناؤ، پیسہ ہے آپ کا، بہت بڑا نیکی کا کام ہے ان کو کھلانا سحری، ایسا نہیں ہے صاحب۔ وقت موقع محل دیکھ کے کام کیا جاتا ہے۔ میں نے یہاں منع کر دیا تھا اپنے دارالمطالعے کے لڑکوں کو، ساتھیوں کو، کوئی بھی کام آپ ایسا نہیں کریں گے یہاں پر ناشتہ تیار نہیں ہوگا، یہاں پر دیگ نہیں بنے گی، یہ بہت قیمتی وقت ہے، گزر گیا۔ ہاں ریڈی میڈ اگر چائے ٹوسٹ وغیرہ آ رہے ہیں، چائے تو جیسا اپنا چلتا ہے، بریک میں ناشتہ ہلکا سا، ٹھیک ہے، وہ اس میں الجھیں گے نہیں، آپ وقت یوں ضائع نہیں کریں گے۔ اگر 2-4 لوگ باہر سے بنا کر ریڈی میڈ لا کر دے رہے ہیں آپ کو، تو پینے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ موقع محل دیکھ کے کام۔ جو جان بوجھ کے سو رہے ہیں
وہ بھی غلط کر رہے ہیں، گنہگار ہیں، یا پھر جو جاگ رہے ہیں ان کو نفلیں پڑھانے والے ہیں اور خود نفل پڑھنے والے بھی گویا ان کو شب قدر کا شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہی جاننا ہے سمجھنے کے لیے میں آپ کو، اپنے خدا کو، اپنے رسول کو، دنیا کو۔ اور یہ جو میں بول رہا ہوں ہر نئی بات پر میں ضرور بولتا ہوں کہ جو وتر کی نماز پڑھائی جا رہی ہے جماعت کے ساتھ، نہ رسول اللہ نے پڑھائی نہ حضرت عمر نے پڑھائی۔ پڑھائی آپ کے نالج میں ہے، اور کسی عالم کے نالج میں ہو تو باقاعدہ یہاں کے 27ویں شب کو اظہار کرے۔ یہ اس لیے نہیں ہے شب قدر، شب قدر اس لیے کہ یہ قرآن آیا ہے، قرآن کو سمجھو آپ، قرآن میں کیا ہے، قرآن میں سسٹم ہے، سنویدھان ہے اور سلیبس ہے، اس کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے۔ جو 1 جولائی سے اسکول کھل گئے ہیں اور تم پڑھ رہے ہو اور تیار ہو رہے نوکری کے لیے، اور جس کو جوتے مارنے آئے تھے اس کو پگڑی پہنا رہے، باطل و تعویل۔ سوال آئے ہیں 20 سالوں سے جو یہ دین کے نام سے کام جو کر رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، اگر اس بیچ میں ہماری موت آ جائے تو کیا ہم کامیاب ہیں؟ قرآن ابھی تو ہم پر وہ حالات ہی نہیں آئے جو پچھلے لوگوں پر آئے، تو کیا ہم اپنے آپ کو کامیاب بول سکتے ہیں؟ سوال تو سوال ہے بھائی، 20 سال ہو جائیں یا 40 سال، کامیابی اور ناکامی یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو تکلیف مالا یطاق، ایسی تکلیف یا ایسا بوجھ جس کو ہم نہ اٹھا سکیں، اللہ نے ہمارے اوپر نہیں رکھا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صرف اللہ، رسول، آخرت کو مان کے قرآن کے مطابق زندگی گزاریں اور پھر لوگوں کو اپنے عمل سے، اپنی زبان سے اللہ کی طرف بلائیں اور پھر دعا کریں کہ لوگ اللہ لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ کام کرتے کرتے اگر ہم چل بستے ہیں، انتقال ہمارا ہو جاتا ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں اللہ سے بخشش کی، وہ حالات آئیں اور نہ آئیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی دعوت دیں گے عمل کر کے، تو وہ حالات لازماً آئیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وہ افغانستان ہو، عراق ہو یا سیونی ہو، وہ حالات آ کر رہیں گے، اور میں خود گواہ ہوں اس بات پر، شہر گواہ ہے اس بات پر۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان کی ساری رپورٹس کی کاپیاں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آ کر رہیں گے، وہ باطل برداشت آپ کو نہیں کرے گا، آپ کو روکنے اور آپ کو مٹانے اور آپ کو ختم کر دینے کے در پہ ہو جائے گا۔ وہ چھوٹا ہے باطل چھوٹی سطح پر، بڑا ہے باطل بڑی سطح پر، لیکن یہ کام اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ حالات نہیں آئے ابھی اب تک ہم پر، تو اس بات پر آپ خود غور کیجئے، خود غور کیجئے کہ وہ حالات کیوں نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پک اپ نہیں پکڑی گاڑی میں۔
حالات تو آنا چاہیے. اگر آپ شریعت پر عمل کر رہے ہیں تو حالات گھر سے بننا چالو ہو جاتے ہیں. پھر آپ کسی سے جڑنا، کسی سے کٹنا شروع کر دیتے ہیں. آپ بدعت خرافات کو آپ چھوڑنے لگتے ہیں. جو اصل دین ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. فرائض کا اہتمام، پردے کا اہتمام، حلال کا احترام، باطل کا ڈنکی کی چوٹ پہ انکار. یہ حالات ایسے ہیں جو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں آدمی کو. کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ باتیں چھوٹی ہیں لیکن کام بہت بڑے ہیں. حلال کمانا جہاد سے کم نہیں ہے. اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنا جہاد سے کم نہیں ہے. آج کے ماحول میں بچی اسکول نہیں جائے گی، بچے اسکول نہیں جائیں گے، آپ ووٹ نہیں دے سکتے، الیکشن میں نہیں کھڑا سکتے، سرپنچ نہیں بن سکتے، آپ نگر پالیکا کا الیکشن نہیں، منڈی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. آپ سب باطل کے ہتھ کنڈے ہیں. یہ ایسا کیسا ریئیکشن نہیں ہوگا؟ پھر باپ کچھ بولے گا، چچا کچھ بولے گا، بیوی کچھ بولے گی تو بالا نبلونکم، ہم تو آپ کو آزما کر رہیں گے ضرور بھی ضرور. اگر یہ سب حالات نہیں بن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سمجھوتا کر رکھا ہے، کہیں سمجھوتا کر رکھا ہے آپ نے. بنیاد میں تو کم سے کم اڑ جائیں گے. حالات بنیں گے انشاءاللہ، بالکل بنیں گے حالات. آپ کو ہم سے سمجھوتا کر کے رہنا پڑے گا. ہم نہیں رہیں گے. ماں سے، باپ سے، بیوی بچوں سے سمجھوتا کر کے آپ کو ہم سے رہنا پڑے گا. موقع دیجیے سمجھنے کا، سنبھلنے کا موقع دیجیے ان کو. اس کے بعد اور اگر آپ نے ان سے سمجھوتا کر لیا باطل سے، تو حالات کہاں سے بنیں گے؟ حالات بنتے ہیں تو باطل کا انکار کر کے، ڈٹنے سے. قرآن کہتا ہے. تو 20 سالوں سے جو یہ دین کے نام سے ہم جو کام کر رہے ہیں، اگر اس بیچ میں ہماری موت آ جائے تو کیا ہم کامیاب ہیں؟ ہاں، ہم طاغوت کا انکار کر رہے ہیں اور طاغوت کا انکار کرنے والوں کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شریعت پر. انشاءاللہ العزیز اگر موت آتی ہے تو اللہ سے امید ہے، دعویٰ کچھ نہیں کرتے، اللہ سے امید ہے اللہ سے. لیکن ہم باطل اور طاغوت کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں، اس نظام باطل کے ماتحت آرام سے جی رہے ہیں، پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. اس کا جمہوری سلیبس پڑھ رہے ہیں اور جمہوری گورنمنٹ کی نوکری کر رہے ہیں. اس درمیان میں مر گئے تو گویا وہ کفر کی موت ہوگی. وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ تمہارا کام میں نہیں آئے گا. اسی منافق کی طرح جو مدینہ میں تھا، عبداللہ ابن ابی. ایک پارسی شاعر نے کہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شراب تیرے ساتھ پی جائے تو حلال، اور پانی بھی تیرے بغیر پیا جائے تو حرام. آپ بڑی سے بڑی نیکیاں کر رہے ہیں لیکن اس کافر حکومت کے ساتھ ہیں، نظام باطل کے ساتھ آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں. پانی بھی حرام ہے پھر آپ پر، کیونکہ آپ نظام طاغوت کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن آپ نظام طاغوت کو بنیادی طور پہ نکارتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس کا. تو چھوٹی موٹی اگر آپ سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. اصل چیز السلام علیکم. سرکاری اسپتالوں میں مسلمان عورتوں کی ڈیلیوری کروانا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاسپٹل میں ڈیلیوری نہیں ہونا چاہیے. ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل خاص نہیں ہے. اور آج کے حالات میں تو یہ مہلک ہے، مضر. وہاں 99% ڈیلیوری سیزر سے ہو رہی ہے، جو ایک سازش ہے، اور باقاعدہ برتھ کنٹرول کے لیے، ضبط ولادت کے لیے
کہ تم آگے زیادہ بچے پیدا نہ کر سکو، 8 10 12 4 6، تم مانتے نہیں ہو پٹھانوں، ہمیں ضبط کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے ہم کو، تو 2 کے بعد تم خود سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ میں نے 23 شب کو بھی کہا تھا، ڈیلیوری کا معاملہ یہ ہے، فطری انداز ہو، فطری انداز ہو، 9 مہینے میں فطری انداز میں رہے عورت، اللہ جب چاہے گا، اس کے ٹائم ٹیبل فکس ہے، ڈیلیوری ہوگی نارمل انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جب وقت ہوتا ہے آپ بکری کو، گائے کو، بھینس کو ڈھور ہاسپٹل میں لے جاتے سیزر کے لیے، سیزر کے لیے اللہ جہاں حکم دیتا ہے وہاں بچہ ہو جاتا ہے، بکری کو، گائے کو، یہ اس کے کام ہے، یہ سیزر نہیں ہوتے، سیزر نہیں۔ جانور کو تم انسان ہو کے بچے کو جن نہیں سکتے، اس جانور سے بدتر ہو تم۔ تمہاری تعلیم میں یہ بات شامل ہونا چاہیے کہ اللہ نے عورت کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، ماں اپنی بچی کی تربیت اس انداز میں کرے، باپ خیال رکھے، اور خود احساس ہو بچی کو، اب بڑی ہو گئی ہے، شادی ہوگی، اللہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے، میری کوکھ سے شاید ابو بکر پیدا ہو جائے، کوشش کروں گی میں ابو بکر کو، ملا عمر کو، اسامہ کو جنم دینے کی، اللہ نے مجھ کو یہ صلاحیت دی ہے، مردوں کا کام نہیں ہے، یہ مردوں کا کام نہیں ہے، یہ چیز پیدا ہو جائے عورت میں باقاعدہ پلاننگ کے تحت۔ ہاں، جب آدمی ایک چیز اٹھاتا ہے تو ایک ادیش ہوتا ہے اس کا، اسی طرح سے کہ میں اپنے بچے کو، اللہ نے مجھ کو لڑکی دی ہے، لڑکا دیا ہے، میں کیا بناؤں گی، تو ان کفار و مشرکین کی پالیسیوں سے، ان کے اڈوں سے، مہلک اڈوں سے اپنے آپ کو بچا لیجیے، دماغ سے نکال دیجیے کہ اسپتال میں ڈیلیوری کروانا ہے، اور اگر کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں، تو جا کے کروا سکتے ہیں، آپ ڈیلیوری سرکاری ہاسپٹل میں کروا سکتے ہیں، اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں، بیماری تو خود حالت اضطراری ہے، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، عقیدے سے علاج نہیں ہے، ہم سرکاری ہاسپٹل میں جا کے ڈیلیوری کروا سکتے ہیں، اپنا علاج کروا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر وہاں یہ سیزر کا کام ہو رہا ہے تو غلط ہے، وہاں کوئی آپ سے غلط شپت لی جا رہی ہے، شپت جیسا ایک کام والی بھائی نے کہا کہ ایک لڑکی ہوئی، دوسری لڑکی ہوئی، تو انہوں نے فارم بھروایا کہ اب تم آپریشن کروا لو اپنا، تو پھر آپ کو وہ لاڈلی یوجنا کے تحت یہ سب سہولتیں دی جائیں گی۔ اس نے فارم کو پھاڑ دی، تم کون ہوتے ہو میرے بچوں کو روکنے والے، میرے نصیب میں جتنا ہوگا اللہ مجھ کو دے گا، مجھے تمہاری یوجنا منظور نہیں، پال لوں گی اور ٹھکانے لگا دوں گی۔ باجی بولے فارم کو پھاڑ کے میں آ گئی، بولے، اور تمہاری کوئی رعایت مجھ کو نہیں چاہیے۔ تو اتنی تمیز تو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کہ کون ہمارا غلط استعمال کر رہا ہے اور کون ہم سے غلط بات منوا رہا ہے، یہ لالچ دے کر، لالی پاپ دکھا کر۔ تو یہ بات کب ہوگی؟ جب وہ بیچاری کام والی مسلسل سن رہی ہے، کچھ درس میں، صحبت میں، صحیح غلط کا اس کو موٹا علم ہے، تب اس نے ایکشن لی، تب اس نے ایکشن لی۔ یہ بات تقریروں میں، خطبوں میں مولویوں کی طرف سے آتی نہیں، ہم قرآن حدیث پڑھتے نہیں، دین کا علم ہم کو ہے نہیں، ان کی پالیسی ہم کو بڑی اچھی لگتی ہے، علاج تو کروا سکتے ہیں لیکن کوئی غلط منوائے تو نہیں۔ ہم کو ایک صاحب نے پتراچار کے امتحان میں بٹھا دیے تھے، ہم کو خود معلوم نہیں تھا کہ جو مدراس کی سند ہمارے پاس ہے وہ گریجویٹ ہے، بی اے کے برابر ہے، ہم چاہے تو ایم اے میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال
انہوں نے 15 بٹھا دیے تھا، امتحان لکھنے گئے، ہمارے سامنے بات آ گئی کہ برتھ کنٹرول صحیح ہے، ہم نے کہا غلط ہے کیونکہ قرآن کا علم تھا ہمارے پاس، سپلیمنٹری آ گئی، ایک بار آ گئی، 2 بار آ گئی، ہم زندگی بھر پاس نہیں ہو سکیں گے، اللہ ہم کو فیل کر دے، ہم زندگی میں کبھی نہیں لکھیں گے کہ برتھ کنٹرول ضروری ہے، صحیح ہے، کیونکہ قرآن کا علم ہمارے پاس تھا، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، روزی روٹی کے مینٹیننس کے ڈر سے، یہ قرآن تو یہ کہتا ہے قتل کرو، روکو روکو، یہ گناہ عظیم ہے، یہ گناہ کبیرہ، بعد میں معلوم ہو کہ کہاں جاؤ تو اپن افضل العلماء کی جو سند ہے اپنے پاس ہے نا، وہ BA کے برابر ہے، اور کنفرم کر لینا آپ جا کے، BA کے برابر ہے، اس میں ایم، پھر لوگوں نے کہا MA کر لو، تو میں نے کہا مولانا بننے کے بعد MA، مطلب شیر خورما کھانے کے بعد کالی چائے بغیر شکر کے، ایسی لگ رہا ہے؟ عالم فاضل کرنے کے بعد MA کر لو، تو ہمارے ایک ساتھی نے MA کیا دادا ٹولے کے، وہ ویل عمری نے ماسٹری کر رہا ہے بیچارہ، جھنڈے پھیلا رہا ہے، ہم نے نہیں کیے تو ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں، وہ جھنڈا جو پھیلا رہا ہے ہم اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، یہ فرق ہے 2 عمریوں میں، تو حالات دیکھ کے کروا سکتے ہیں، تو پہلا کام یہ، ہاسپٹل میں جائیں گے سیزر کا شکار ہو جائیں گے آپ، اور اپنے بہو بیٹیوں کو اس مہلک مرض سے اور فتنے سے بچا لیں آپ، اللہ پہ بھروسہ کریں اور ڈر نکال دیں نقصان کا، بہت کچھ بولا جا سکتا ہے لیکن ٹائم ختم ہو گیا اپنا، بلکہ میں یہ کہوں گا بیماری سے متعلق مشورے لے رہا ہوں میں، تو اپنا علاج پہلے تو اللہ سے دعا کریں بیماری نہ آئے، اور اگر آئے تو سرکاری ہاسپٹل چلے جائیں، میو ہاسپٹل ہے، سپر میڈیکل کالج ہے نا، وہاں چلے جائیں، پرائیویٹ میں نہ جائیں، پرائیویٹ میں چل رہا ہے اس وقت کسائی پن، معاف کرنا بھائی کسائی، سمجھ رہا آپ، پرائیویٹ سے بچ کے اپنا علاج اگر ضروری ہے تو سرکاری ہاسپٹل میں کر لیں آپ، موت تو اگر لکھی ہے تو کہیں بھی آئے گی، ہوتا ہے نا، یہاں پر جو مرض وہاں ہزاروں میں ہو جائے گا، اس کے لیے لاکھوں لگ جائیں گے آپ کو، معاملہ استقرار کا ہے، مسجد کا جو امام اس نظام تابوت کو ووٹ دیتا ہے، اس امام کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر کوئی ایسی مسجد ہے جس مسجد کا امام ووٹ نہیں دیتا، تابوت کا انکار کرتا ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، اس کو اپنا امام بنانا چاہیے، یقیناً آپ پر ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اب سارے ہی امام ووٹ دیتے ہو، کوئی ایسا امام ہو نہ آپ کے درمیان، تو اس کے پیچھے آپ نماز پھر حالت مجبوری میں پڑھ سکتے ہیں، فتنے سے بچنے کے لیے، فتنہ زیادہ سخت ہے، تو فتنے سے بچنے کے لیے، کوئی نیا فتنہ کھڑے نہ ہو، ہے نا، اس سے بچنے کے لیے اس فاسق فاجر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کم وقت کے پیچھے میری نماز نہیں ہوگی، تو پھر گھر میں جا کے آپ اپنی نماز کو دوہرا لیجئے، لیکن جماعت میں ضرور حاضر ہوئیے، آپ کا جماعت میں حاضر نہ ہونا اور الگ ہو جانا جماعت سے نکل کے ایک فتنہ ہے، بس اتنا فتنہ کافی ہے ابلیس کے لیے کہ وہ ہارون مولانا نے اپنا الگ مسلک بنا لیا ہے، الگ جماعت بنا لیا ہے، وہ سب کو حرام بولتا ہے، کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور اپنی مسجد الگ بنا لیا، نہیں، میں تو سب کے پیچھے پڑھتا ہوں، کیوں؟ میرے سامنے حدیث ہے، حالت اس طرح، اب جس متولی یا ذمہ دار نے اس کو آگے بڑھایا ہے وہ قصوروار ہے، 2 ڈرائیور حاضر ہیں،
वो नालायक को स्टीयरिंग पर बिठा रहा है और जो लायक है उसको कंडक्टर सीट पे बिठा रहा है। कसूर किसका है? बिठाने वाले का और बैठने वालों का, जो पीछे बैठे हैं। अंजाम तो सामने है साहब का। कंडक्टर स्टीयरिंग पे बैठेगा और ड्राइवर कंडक्टर सीट पे बैठेगा तो एक्सीडेंट लाजमी है। तुम बैठ क्यों गए? मेले और दशहरे में और उर्स में मुसलमान अपनी दुकान लगा सकते हैं या नहीं? नहीं लगा सकते। और मुनव्वर और क्या है बनाने का काम ले सकते हैं या नहीं? क्या है? और मंदिर बनाने का काम ले सकते हैं या नहीं? नहीं। मुसलमान अगर इंजीनियर है, मुसलमान अगर ठेकेदार है, मुसलमान अगर एक आम कुली हमाल लेबर है, मंदिर का, चर्च का, गुरुद्वारे का काम नहीं कर सकता। वो मंदिर तोड़ने आया है, मंदिर में काम करने नहीं आया है। अगर वो मुसलमान है तो गैर मस्जिद का काम नहीं कर सकता। मैं यहां तक कह रहा हूं अगर बाशऊर है तो अगर बरेलवी मस्जिद बनवा रहा है अपनी तो उसमें भी काम नहीं करना चाहिए। वहाबी अगर मस्जिद बना रहा है तो पहले पूछ ले, समझ ले कि इस मस्जिद में बातिल की तायीद की जाएगी या बातिल का इनकार। जरा बताइए तो मैं काम करता हूं, नहीं तो नहीं करता। मंदिर तो क्लियर है, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे तो बिल्कुल क्लियर है, उसका पैसा हराम है आपका। कट्टर बरेलवी है साहब, मंदिर बन रहा है, गुरुद्वारा बन रहा है, सलाम भी पढ़ रहे हैं, मस्जिद के अध्यक्ष भी हैं। समझ आओ? हमारे बाबा इब्राहिम ने मंदिर तोड़ा है, बुतों को तोड़ा है। मस्जिद के बारे में बोल रहा हूं। मजार भी क्लियर है, मजार भी क्लियर है। कोई कबर को पक्की बनाने के लिए बोल रहा है और आप बना रहे हो, हमको लेबर में क्या करना है? हमको वो ठेकेदार जाने नहीं कर सकते। आप मुसलमान हैं, आपको मेहनत शरीयत के मुताबिक करनी है, आपको मेहनत शरीयत के मुताबिक करना है। ये शराब का प्याला रखा है, वो साहिब ने यहाँ रखा और मैंने वो शराब के प्याले को बढ़ा के आपको दे दिया ना। मैंने शराब खरीदा, बस सिर्फ एक जरिया बन गया। प्याले को हाथ लगा के आपकी तरफ बढ़ाने वाला हराम है, मेरे लिए हराम हो गया। वो जरा दे देना, होटल में बैठे हैं, वो प्याला दे देना। क्या है इसमें? पानी। ये लीजिए साहब। क्या शराब? नहीं, हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं मुसलमान हूं, हाथ भी नहीं लगा। ये है इस्लाम, ये है दीन। मसलक ये नहीं है, मसलक में सब फिरिए, मसलक में सब फिरिए। स्वामी सुन्नी बन जाओ, कुछ भी करो, आपको मुसलमान बन के रहना है तो इस तमीज के साथ रहना है। सही क्या गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है। तो अब ये मेले ठेले क्या है ये? अरे तो भैया अपन तो यार अपना काम कर रहे हैं ना। नहीं, आप जीनत बन रहे हैं उनके मेले ठेलों की, दशहरे की। आप गटर के पास अपनी बैठक कैसे जमा सकते हो? गंदी जगहों से। भैया अल्लाह रब्बुल आलमीन है, इसके अलावा भी मार्केट भरते हैं, बाजारें भरती जाइए, आप अल्लाह देगा आपको। और मंदिर नहीं बना सकते आप, मजार नहीं बना सकते आप। यहाँ तक कि आपको लग रहा है कि ये कट्टर दुश्मन है इस्लाम का, जमहूरियत परस्त, बुद्धू बना रहा है, मस्जिद के नाम से बुद्धू बना रहे लोगों को। नहीं कर सकते काम, आप नहीं कर सकते। और जिस मुसलमान ने मंदिर बनाया तो उसने किस कदर गुनाह किया, किस कदर गुनाह किया। वो मंदिर बनाने वालों के साथ ही रहेगा, मंदिर बनाने वालों के, मंदिर बनाने का जो गुनाह है बनवाने वाले का, वो बनाने वाले का ना। अच्छे सवाल आते सभी, इसमें बहुत सी बातें जाती जो तकरीर में नहीं आ पाती है ना। साहब तबलीग जमात के इस्तेमे में लगा सकते हैं दुकान?
हाँ, तबलीगी जमात के इज्तिमा में लगा सकते हैं और अपनी दुकान में जो भी आए ईमान और यकीन बता सकते हैं क्या है। ईमान इब्राहिम वाला है ना, हाँ, चिल्ले वाला नहीं, डुप्लीकेट है वो। क्या हिंदुस्तान में जिहाद फर्ज ऐन है? तो हम चुप क्यों बैठे हैं? हिंदुस्तान में फर्ज ऐन है, हम पर और आप पर जिहाद फर्ज है। ये तागूती निज़ाम है, ये तागूती निज़ाम है, जिहाद हम पर फर्ज है। अब जिहाद की 3 किस्में हैं, एक ताकत से जिहाद, एक ज़बान से जिहाद और एक से दिल से। तो अब आप अपना जायज़ा ले लीजिए, आपकी पोजीशन क्या है। अभी हारून उमरी ज़बान का जिहाद छेड़े हुए है, ज़बान का, और मुल्ला उमर अबू बकर तलवार का जिहाद वहाँ छेड़े हुए। हालात वहाँ के वैसे हैं। अभी हारून के लिए यहाँ के तलवार के नहीं। अगर मेरी कौम मेरा साथ दे दे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा जिहाद है। अभी तो मैं सिर्फ ज़बान हला रहा हूँ तो मेरे दुश्मन बने हुए ये वहाबी सुन्नी शिया 20 सालों से, और रौड़ा बन गए ये अवाम की राह में। मत जाओ, मत सुनो, मत समझो, जिहाद से कम नहीं है। जिहाद तो फर्ज है, हिंदुस्तान में जिहाद फर्ज है, कम से कम। अभी तलवार का नहीं तो ज़बान का जिहाद। खुल के बोलो कि यहाँ का कानून, यहाँ का संविधान, यहाँ का सिस्टम कुरान के विपरीत है, कुरान के खिलाफ है, हराम है, तागूत है। इतना तो बोलो। तुम तो समझ रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो नौकरी की, पेंशन खाने की। इलेक्शन आता है तो फखरिया हिस्सा लेते हो। अभी महिला वार्ड में अपनी औरतों को खड़ा करोगे। जितने मुसलमान महल्ले हैं सब महिला वार्ड है ना, तुम्हारी औरतें खड़ी होंगी। अच्छा ये बताओ, अगर मुसलमान महलों से आपने मेरी तकरीर सुनने के बाद और लोगों को एहसास दिलाने के बाद क्या कर रहे हो मियां, तुम औरतों को बाजार में ला रहे हो, नीलाम कर रहे हो, तुमको एहसास हुआ और उन्होंने खड़ा नहीं किया तो उस वार्ड से फिर कोई मेंबर खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी है, कोई औरत ही खड़ी नहीं होगी। क्या वहां गैर मुस्लिम नहीं रहते, उनकी औरतें नहीं है, वो चाहे तो अपनी औरतों को खड़ा कर दे। मुसलमान महलों में हिंदू भी तो रहते हैं, हिंदू की औरतें खड़ी हो जाए। मुसलमान वार्ड है तो अपने को तो कुत्ता फेंकवाना है, बस नाली साफ करवाना है ना, गंदगी दूर करनी है महल्ले से, है? तो ये काम वो कर लेगी। नहीं, मुसलमान वार्ड है तो मुसलमान महिला जब आएगी पार्षद बन के तो मुसलमानों का काम करेगी, है? ये जो आपका ये जो सोच है आपकी, ये है लोकतांत्रिक सेकुलर है? नहीं, अगर आपके अंदर गैरत है तो आपकी औरत तो दरवाजे में खड़ी भी नहीं हो सकती। कहाँ बिठा रहा हो आपको मेहतरों के बीच में, ना खड़े हो, कोई आए और ना आए, चूल्हे बाहर में जाए। तो हिंदुस्तान में जिहाद फर्ज है। चुप बैठने का है। जब मदीने में जंग का हुक्म आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का इंतजार नहीं किया। बिल्कुल सच है, लेकिन बाकायदा आपके पास पावर था मदीना में, सरबराह ममलिकत थे आप। हारून इस वक्त तन्हा है 20 साल से, और जो मेरे साथी जीने मरने का जो दावा कर रहे हैं मेरे साथ, वो बेचारे हैं। मेरा मुखालिफ मेरी तायद कर रहा है और मेरे मुआफिक मुसलमान भाई मेरा विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल हालात अलग हैं।
चंद लोग थे उनके पास और बंद हथियार, चंद हथियार थे। हथियार का तो बात ही नहीं है, यहाँ पर तो ज़बानी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। लोग बोलते ना अफगानिस्तान चले जाना मौलाना, सिल्ली छोड़ दो, ये जंग करो। जी नहीं, अभी जंग यही है असल के हिंदुस्तान में रहते हुए डंके की चोट पर यहाँ के सिलेबस का, यहाँ के पॉलिसी प्रोग्राम का, यहाँ की तागूती हुकूमत का इनकार करें और मुसलमान बन के शरीयत पर अमल करने की कोशिश करते रहें कि मेरी दुकान है, मैं सूदी कारोबार, रिश्वत का लेन देन नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, गलत बिल नहीं बनाता, मेरे घर में पर्दा है, और इसके बाद कोई मुझसे गलत काम हो रहा हो तो आप चौराहे पे खड़े होके भी मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी इस्लाह कर सकते हैं। ये जिहाद से कम नहीं है, इतना काम तो आप कर लो, ये जंग से कम नहीं है। जिहाद की फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में बताएं। जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा वो शहीद कहलाएगा और अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत में जगह देगा। जान माल का जिहाद। और हदीस की रोशनी में बताएं कि मसलन हिंदुस्तान का जिहाद, हिंदुस्तान हदीस की रोशनी में ग़ज़वा हिंद होने वाला है, मिलता है ग़ज़वा हिंद। और नबी ने फरमाया कि एक तबका मेरा क़यामत तक अल्लाह के रास्ते में जंग करता रहेगा। क्लियर हदीस है वो। ताइफ़ मंसूरा का लफ्ज़ आता है हदीस में, ताइफ़ मंसूरा, ताइफ़ मंसूरा का लफ्ज़ हदीस में, सही हदीस में वो रहेगा ताइफ़ मंसूरा, यानी ऐसा गिरोह जिस पे अल्लाह की मदद होती रहेगी, वो अल्लाह के रास्ते में जंग करता रहेगा। जंग के अल्फाज है क़िताल। अब वो गिरोह आप बताइए दुनिया में कौन सा गिरोह है, कहाँ है, और यहाँ वो कौन सी जंग कर रहा है? कहीं वो तलवार से जंग कर रहा है, कहीं वो ज़बान से जंग कर रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमान तो ज़बान से जंग को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज़ान को 5 वक्त सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। आज़ान की तशरीह कीजिए। आज़ान अनाउंस है, अनाउंस, उसके लिए वज़ू की शर्त नहीं है, उसके लिए कोई ख़ास एहतिमाम की, वो एक अनाउंस है। बड़ी फजीलतें हैं उसका एहतिमाम करने वाले की, देने वाले की, वो सब दर्जे अलग है, लेकिन वो नमाज की तरह नहीं है। नमाज का एक ऐलान है, ऐलान। उसको एक जगह खड़े होके भी दे सकते हैं, 10 जगह जाके एक एक जुमला पढ़ के, जैसे उठाते हैं सहरी उठाने वाले, कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर, वैसा आज़ान दे सकते हैं। वज़ू शर्त नहीं है उसके लिए। ये सच है कि रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलक़ीन ग़ज़ाली न रही। फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त नहीं किया, तो ये फ़िरऔनी हुकूमत हमें क्यों बर्दाश्त कर रही है? बिल्कुल सही है, इसलिए कि आप मूसा नहीं हो। आप मूसा नहीं हो। जिस दिन आप मूसा बन जाएंगे उस दिन ये फ़िरऔनी हुकूमत आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं करेगी। और चूंकि फ़िरऔन डिक्टेटर था, ये जो आज का फ़िरऔन है, ये निज़ाम तागूत, ये लोकतांत्रिक है, ये इसलिए बर्दाश्त की हुए मुझको, इसलिए। हाँ, वरना मैं निशाने पर हूँ मैं। थोड़ा फर्क है डिक्टेटरशिप में और लोकतंत्र में। यहाँ सबको आज़ादी है, तो भैया मैं आज़ादी के तहत भैया बोल रहा हूँ। क्या हम दीन के कुछ अहकाम को छोड़ रहे हैं और कुछ को पकड़ रहे हैं? कहीं हम
कंपलसरी मुसलमान तो नहीं? क्या हम कंपलसरी मुसलमान तो नहीं का मतलब? हम पूरे मुसलमान तो नहीं हैं, और हिंदुस्तान में हम पूरी तरह मुसलमान बन भी नहीं सकते, बन भी नहीं सकते। पूरी तरह मुसलमान बनने के लिए शरीयत का निफाज ज़रूरी है, खलीफा का रहना ज़रूरी है, इस्लाम के हाथों में पावर का रहना ज़रूरी है, तब बनेंगे हम पूरे मुसलमान। ये काफिर हुकूमत में, तागूती हुकूमत में जितने मुसलमान आप बन सकते हैं उतने तो बन जाए। इसीलिए मैं बोलता हूँ मैं पूरा मुसलमान नहीं हूँ, मैं जितना बन गया हूँ उतना बनने की आपको दावत दे रहा हूँ। मैं घर में पर्दे का एहतमाम कर रहा हूँ आपकी कल से। यहाँ तो कोई कुछ बोल नहीं रहा, किसी ने मजबूर नहीं किया है सूदी कारोबार करने में, रिश्वत का लेन देन करने में। नहीं करता मैं सप्लाई सरकारी, नहीं देता मैं किसी को। जितने बन सकते उतना तो बनिए, अपने आमाल पे अल्लाह को गवाह बनाइए। तो भाइयों, ये जो सवालात हैं ये समझ लीजिए प्रोग्राम की जान है ये। और अभी 27 और 29 में शब है, और आपके दिमाग में कोई ऐसे सवालात हो अकीदे से मुताल्लिक़, हुकूमत से मुताल्लिक़, तागूत से मुताल्लिक़, तागूत से मुताल्लिक़, हलाल और हराम बेपर्दगी से मुताल्लिक़, तो वो ज़रूर अभी से नोट कर लें आप। दिमाग में बात आती है फिर निकल जाती है, तो कलम बंद कर लें उसको, और 27 और 29 को भरपूर फ़ायदा उठाएं इंशाअल्लाह। भीड़ ज़्यादा रहती है 27 को। बताएं कि असल दीन ये है, सही गलत में तमीज़ करने वाला, आपको बात में तमीज़ करने वाला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो हमारी कोशिशों को कबूल फरमा ले, सीधी राह पर ले आए।